امام کائنات قرآن پڑھنے کے بعد جہنم کے منظر کو پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے. جہنم کے مناظر کو جو کہ جنت کا دروازہ جو نبی کھولیں گے اس نبی کا عالم یہ ہے کہ جہنم کو یاد کر کے بوڑھے ہو جا رہے ہیں. آپ کے بال سفید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں ہم کیسے انسان ہیں؟ کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ تو نہیں لگ گیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ تو نہیں لگ گیا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, جہنم کے مناظر کو پڑھتے ہیں, پھر بھی نہیں روتے. حضرت عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہیں کرو گے تب بھی تم جنت میں جاؤ گے. وہ عثمان غنی کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا تھا اتنا روتے تھے اللہ کی قسم کہ آنسوؤں سے یہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے تو اللہ کے خوف سے رونا. میرے بھائیو اپنے اندر رونے کا وہ اثر پیدا کیجئے, روئیے. میاں بیوی ہیں دونوں رو رہے ہیں, اللہ کے نبی رو رہے ہیں, امام کائنات کی بیوی رو رہی ہے, سلف صالحین رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں. ان کے مناظر بیان کرتے کرتے گھنٹوں گزر جائیں گے. میرے بھائیو تصور کرو ہمیں رونا نہیں آتا ہے, صرف ہمیں ہنسنا آتا ہے, ہمیں انجوائے کرنا آتا ہے. جہنم سے بچنا ہے تو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اللہ کے ڈر سے رونا شروع کیجئے, اللہ کے خوف سے روئیے, جہنم کو یاد کر کے روئیے. میرے بھائیو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں, دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس عذاب علیم کو کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, سلف صالحین رو رہے ہیں. میرے بھائیو ہم اپنے دلوں کے اندر ایسا دل پیدا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف کی وجہ سے ہمیں بھی رونا آ جائے, ہمیں بھی اللہ کے سامنے گڑگڑانا آ جائے. شاید کہ اللہ کو زیادہ پسند ہو, شاید کہ ہمارا رونا پسند آ جائے اور ہم عذاب علیم سے بچ جائیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما. آمین. معزز حاضرین جمعہ،
اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں دی ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ان نعمتوں کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. یہاں تک کہ سمندر کے سارے پانی کو جمع کر کے سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے ہمیں جو نعمت ملی ہے، توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اس کے بعد ایک اور نعمت ہے. وہ نعمتیں اگر جس کو مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے. وہ نعمتیں ہیں خوف الہی، خشیت الہی. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے آدمی کی آنکھوں سے آنسو گر جائے، رو لے. یہ وہ نعمت ہے کہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے. جس کا دل سخت نہ ہو وہی روتا ہے. جس کا دل نفرتوں سے، عداوتوں سے اور دنیا کی بے شمار برائیوں میں جس کا دل لگا ہوا ہو اس کو رونا نہیں آئے گا. اور جس کا دل نرم ہو، جس کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا ہو، وہ آدمی روتا ہے. اور یہ رونا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین. لیس شیء احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی چیز محبوب اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اللہ کی نظر میں دو چیزیں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، قطرتین و اثرین. دو قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، دو نشانات اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارے اور بہت ہی زیادہ محبوب ہے. قطرتین، دو قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. قطرۃ دموع من خشیت اللہ. پہلا قطرہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے عذاب جہنم کو یاد کر کے آدمی اپنی آنسو کو نکال دے. یہ قطرہ اللہ کے خوف اور عذاب علیم کے ڈر کی وجہ سے بندہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آنسو نکالنے لگے. فرمایا یہ آنسو، یہ نکالنا، یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے. قطرۃ دموع من خشیت اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، عذاب قبر کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے اور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے خوف اور عذاب علیم کے ڈر سے بندہ رونے لگے. یہ رونا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہ آنسو گرانا اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. قطرۃ
دمع من خشیت اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور میدان جہاد میں جو چلا جاتا ہو یا فی سبیل اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہو، سرحد میں جا کر کہ وہ بندہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی جو حفاظت کرتا ہو، یا پھر یہ کہہ لیں میدان جہاد کے اندر چلا جاتا ہو اور وہاں پہ جا کر کے جو اس کا خون نکلتا ہو، یہ قطرہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ایک قطرہ آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ، یہ دو قطرے قطرتین، یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اتنا محبوب ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پشتی کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جہنم کے اندر وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کے آنسو کو گراتا ہوگا، اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہوگا، روتا ہوگا، اللہ کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے کوئی آدمی گائے کے تھن سے دودھ نکالتا ہو یا بکری کے تھن سے دودھ نکالتا ہو، دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ اس تھن میں دودھ ڈالنا کتنا مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی اس تھن کے اندر دوبارہ دودھ نہیں ڈال سکتا، جیسے دودھ اندر واپس نہیں جا سکتا، واپس اس تھن کے اندر اندر نہیں جا سکتا ہے، ایسی آدمی جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر اللہ کے خوف سے بندہ روتا ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آنکھوں کے تعلق سے فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے رونا چالو کر دے، اسٹارٹ کر دے، رونے لگی وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے وہ آنسو کا قطرہ جہاں جہاں لگے گا وہ جسم کا وہ انگ وہ حصہ جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اگر سلف صالحین کے ان واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں گے، سلف صالحین کے ان واقعات کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں گے میرے بھائیوں، تو سلف صالحین میں ایک بہت ہی پیارے امام گزرے ہیں جن کا نام محمد بن منقدر ہیں۔ یہ وہ امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، یہ جہنم کے مناظر کو پڑھا کرتے تھے، یہ عذاب قبر کو جب پڑھا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ آنسو زار و قطار ان کے آنکھوں سے آنسو گرنا چالو ہو جایا کرتا تھا، اور ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتا تھا اور ہاتھ سے اپنے جسموں میں ملنا شروع کر دیا کرتا تھا، اپنے ہاتھ میں اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ امام کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ آنسو جہاں جہاں لگے گا، یہ قطرے جہاں جہاں لگیں گے وہاں جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ کہہ کر کے یہ محمد بن منقدر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ رونا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس رونے کو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو شامل کیا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو واقعی وہ جنت کے اندر جائے گا جو میرے خوف سے ڈرتا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا میرے خوف سے ڈرنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اور ڈرتا ہے اور اپنے خواہشات کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ فرمایا جو آدمی میرے خوف سے ڈر رہا ہے، آنسو گرا رہا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت، اللہ کے خوف سے رونے والے۔ میرے بھائیوں، تو یہ رونا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے،
ہاں آؤ ذرا منظر کی طرف لے کر کے جائیں. ابھی 2 قطروں کی باتیں ہو رہی ہے, 2 قطرے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کے بعد 2 نشانات کی طرف ہم ابھی جائیں گے. 2 قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی, میدان محشر ہوگا, تو یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر نظر آ رہا ہے, یہ سورج کی گرمی اتنی بڑھ جائے گی, اس کے اندر جتنی بھی حرارتیں ہیں, جتنی گرمی ہے, جتنی بھی شدت ہے, جتنا بھی پاور ہے, اللہ تعالیٰ اوپن کر دے گا. اور جب سورج انسان کے قریب آ جائے گا تو اتنا اس کے اندر اتنی گرمی ہوگی, اتنی شدت ہوگی, اتنا پاور ہوگا کہ آدمی اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا اور سائے کی تلاش میں نکلے گا اور سایہ تلاش کرے گا. جیسے آپ دیکھیے گرمی میں بھی آ رہے ہیں, اندر آئے کتنا سکون مل رہا ہے الحمدللہ, لیکن باہر نکلیے اور اس گرمی میں آپ چلیے. آ کر کے دوست بتاتے ہیں دن میں بڑی گرمی ہوا کرتی ہے, ہم تو دن میں اندر پیک رہتے ہیں, لیکن جو لوگ باہر رہا کرتے ہیں اس کو معلوم ہے گرمی کی شدت کیا ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا کی گرمی جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر جو سورج نظر آ رہا ہے, اس سورج کی گرمی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو سورج انسان کے 1 میل پر آ جائے گا, اس سورج کی گرمی کو برداشت کیسے کرو گے؟ سوچو, اس منظر کا سامنا ہر مسلمان مرد عورت اور ہر انسان کو کرنا پڑے گا. امام کائنات نبی اس منظر کو بھی بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سورج کی گرمی سے بچنا ہو تو اے لوگوں, اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی اپنا ایک سایہ عطا کرے گا, لوگوں کو ایک سایہ دے گا. اور وہ سایہ کس کو دے گا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ کے خوف سے روتا ہے, تنہائی میں روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, آنسو نکالتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سورج کی گرمی سے بچا لے گا. یہ رونا اتنا پاورفل ہے میرے بھائیوں کہ سورج کی گرمی سے آدمی بچ جائے گا. جہنم کی آگ کو, دنیا کے سمندر کے پانی کو جمع کر لیا جائے, دریاؤں کے پانی کو جمع کر لیا جائے, کنویں کے پانی کو جمع کر لیا جائے, اور ان پانی سے اگر جہنم کی آگ کو بجھانا چاہو تو جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتے, جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے. لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے والا ایک قطرہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ آدمی اللہ کے خوف سے اگر روتا ہوگا تو لا تمسہ النار, جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی. آپ آئیے منظر کی طرف. یہ رونا کتنا ڈینجر ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے ہیں, لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نماز میں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں پہ گزر رہے ہیں. فَإِن تَبِعَنِي حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر پڑتی ہے, ان کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں, ان کے مناظر کو پڑھ رہے ہیں. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس نے میری اتباع کی چلو وہ تو ٹھیک جائیں گے, وہ تو بچ جائیں گے, لیکن جس نے میری اتباع نہ کی اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم, اللہ اس کو بھی معاف کر دینا. یہ حضرت ابراہیم اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا دعا کرتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اس کو چاہیں تو عبادت, ان کو چاہیں تو آپ عذاب دے دیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک, آپ چاہیں تو ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ اگر تو معاف کر دیں تو بڑا غفور الرحیم ہے. امام کائنات اپنی امتی کو یاد کر کے میرے بھائیوں رونا شروع کر دیتے ہیں, زارو قطار رونے لگتے ہیں اور باقاعدہ اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں, امتی امتی امتی, اللہ میری امت کی حفاظت کرنا. اللہ اس نبی کو معلوم
मालूम है मैदान महशर का मंजर, इस नबी को मालूम है क़यामत की हौलनाकी, इस नबी को मालूम है, ये जान रहे हैं कि मैदान महशर कितना डेंजर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम वो जान लो, लौ तालमून मा आलम, जो मैं जानता वो तुम जानने लगो, लौ तालमून मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जानने लगो, लबकई तुम कसीरा वला ज़हिकतुम कलीला, तो तुम रोना ज्यादा कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना होगा, तुम हंसना भूल जाओगे। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो मैं जानता हूं मैदान महशर की हौलनाकियों को, क़यामत के वो मनाजिर को, जहन्नम की आग को मैंने देखा है, राईतु नार, मैंने जहन्नम की आग देखी है। और लोगों जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जानने लगो तो इमाम कायनात कहते तुम हंसना भूल जाओगे, जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना शुरू कर दोगे अगर वो तुम जान जाओ। इसी वजह से मेरे भाइयों सलफ सालिहीन की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत इतना रोया करते थे, ज़ारो क़तार हज़रत अबू बकर रो रहे हैं और कह रहे काश कि मैं कोई चरिंदा कोई परिंदा होता, काश कि मैं कोई परिंदा होता, मेरा हिसाब अल्लाह के यहाँ ना होता, मैं मर जाता, सड़ जाता, गल जाता और मैं अल्लाह के यहाँ जवाब देना होता। ये कह करके हज़रत अबू बकर की आंखों से ज़ारो क़तार आंसू गिर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों हज़रत उमर फारूक जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई है, हज़रत उमर फारूक हज़रत यमान हुज़ैफा इब्न यमान के पास जाते हैं और उनको मालूम है हुज़ैफा बिन यमान वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की लिस्ट बताई थी। आपने बताया था फला फला मुनाफिक है। हज़रत उमर फारूक पहुंचते और कहते हैं हुज़ैफा ज़रा ये बताओ कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं लिखा है, कहीं मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज तो नहीं किया है। हज़रत उमर फारूक ज़ारो क़तार रोया करते थे, इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आपकी आंखों के आंसू आपके आंसुओं से आपके नीचे गड्ढे तक पड़ गए थे। ये सलफ सालिहीन, ये खुलफाए राशिदीन। मेरे भाइयों आओ मंजर जरा देखो, हजरत मुआज़ इब्न जबल की जिंदगी देखें जिसको अल्लाह के नबी ने यमन का भी गवर्नर बनाया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हलाल और हराम के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले इस उम्मत में, उस मुआज़ इब्न जबल की ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो आखिरी समय आया, आखिरी वक्त आया, मरने के करीब पहुँचते हैं तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा आई मुआज़ इब्न जबल क्यों रो रहे हो, मा युबकी का, तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं क्या बताऊँ, क़यामत के अल्लाह ताला दो मुट्ठी में, एक दो मुट्ठी में इंसानों को लेगा, एक मुट्ठी को जहन्नम के अंदर डाल देगा और एक मुट्ठी को जन्नत के अंदर डाल देगा। मुझे नहीं पता, लादरी, मैं जानता नहीं अय्युल फरीक़ैन अकून, मैं कौन से मुट्ठी में रहूंगा, जन्नती वाले मुट्ठी में रहूंगा कि जहन्नमी वाले मुट्ठी में रहूंगा। ये कहकर के आखिरी समय हजरत मुआज़ इब्न जबल ज़ारो क़तार रो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस आदमी को जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती है जो अल्लाह के खौफ से रोता होगा, अल्लाह के खौफ से गिड़गिड़ाता होगा। मेरी माएँ बहनें आप भी आई हुई हो, सुनो, अम्मा आयशा के भी नाम आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा जिनसे मोहब्बत किया करते थे, एक मरतबा पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? फरमाया मैं आयशा से मोहब्बत सबसे ज़्यादा करता हूँ। उस आयशा उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो नाम है हज़रत कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मेरा काम था रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मदीना के बाज़ार में घूमना और लोगों को सलाम करना, ये मेरा रोज़ाना का मशगला था, रोज़ाना का काम था कि मदीना के बाज़ार में मैं घूमा करता था और जो मिलता था उसको सलाम किया करता था। क्या कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास से मैं शुरू करता था, हज़रत आयशा के हुजरे से सलाम करना शुरू करता था। मैं गया और हज़रत आयशा के हुजरे के पास जब मैं पहुंचता हूं तो मेरे कानों के अंदर हज़रत आयशा की रोने की आवाज़ आ रही है।
حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں اور قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھ پڑھ کر کے رو رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. قرآن کی اس آیت کو پڑھ پڑھ کر کے حضرت عائشہ رو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ چلو نماز پڑھ لیں گے پھر میں سلام کر لوں گا. کافی دیر ہو گیا. کافی دیر ہو جانے کے بعد میں نکلا, چلو بازار سے کچھ سامان لیا ہوں, پھر آ کر کے میں سلام کر لوں گا. وہ کہتے ہیں میں بازار گیا اور بازار سے ٹہل ول کر کے آرام سے کچھ دیر کے بعد, بہت دیر کے بعد جب میں پھر پہنچتا ہوں تو حضرت عائشہ کی سسکی کی آواز, رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے اور رو رہی ہے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. قرآن کی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر کے زار و قطار رو رہی ہیں. میری پیاری بہنوں, اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, پیاری بیوی ہیں, حضرت عائشہ ہیں, لیکن نماز کی حالت میں اتنا رویا کرتی ہیں کہ سامنے والا بہت دیر انتظار کرنے کے بعد چلا جاتا ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کا رونا بند نہیں ہوتا ہے. امہات المومنین ہیں, لیکن پھر بھی ان کو عذاب جہنم کا ڈر ہے, پھر بھی ان کو میدان محشر کا ڈر ہے. ہاں, حضرت آپ نے عبداللہ بن رواحہ کا بھی نام سنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں. بیوی کے گود میں سر رکھنے کے بعد دنیا ہی آدمی بھول جائے. ہاں, بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں. اچانک کیا بیوی دیکھتی ہیں, حضرت عبداللہ ابن رواحہ زار و قطار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, ٹپکنے لگے. ان کی بیوی کہتی ہیں اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, کیوں رو رہے ہیں؟ ما یبکی کا, کیا ہو گیا؟ آپ تو میرے گود پر سر آپ نے رکھا ہوا ہے, پھر بھی آپ کو رونا آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جواب دیتے ہیں اے میری بیوی, مجھے قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. مجھے پلسرات کا وہ منظر یاد آ گیا جس پل میں ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا. وہ پل بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا, اور اس پل کو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دے گا. ایک آدمی اس پل سے جب تک نہیں گزرے گا جہنم تک پہنچ نہیں سکتا ہے. ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا اور جہنم نیچے ہے. اللہ رب العالمین اس پل سے گزارے گا. اس پل سے گزر جاؤ, جو گزر جائے گا وہ جنت کے اندر انٹری کر جائے گا, اور جو گزر نہیں پائے گا نیچے جہنم ہے, سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں میری بیوی, مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں میں اس پل پہ گزر پاؤں گا کہ نہیں, پتہ نہیں اس پل کو میں کراس کر پاؤں گا کہ نہیں. یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ زار و قطار رونے لگے. اتنا روتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی زار و قطار رونے لگتی ہے. اور لوگوں سوچو یہ میاں بیوی ہیں لیکن پھر بھی عذاب جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. فرمایا احب الی اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب یہ کہ اللہ کو یاد کر کے خشیت الہی سے بندہ رونا شروع کر دے. حضرت سعید ابن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا رویا کرتے تھے, اللہ کی قسم اتنا رویا کرتے تھے, رو رو کر کے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ اندھے ہو گئے. اتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ آنسو اتنا گرے کہ اندھے ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو, اللہ رب العالمین کو یہ دو قطرے بہت ہی زیادہ پسند ہے. ایک قطرہ جو بندہ اللہ کو یاد کر کے روتا اور گراتا ہو. سال بھر میں آدمی روتا نہیں ہے, قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی نہیں روتا. امام کائنات قرآن پڑھنے کے بعد, جہنم کے منظر کو پڑھ لینے کے بعد, اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے. جہنم کے مناظر کو, جو کہ جنت کا دروازہ جو نبی کھولیں گے, اس نبی کا عالم یہ ہے کہ جہنم کو یاد کر کے بوڑھے ہو جا رہے ہیں, آپ کے بال سفید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم کیسے انسان ہیں؟ کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ تو نہیں لگ گیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں کے اندر کہیں
کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ تو نہیں لگ گیا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، جہنم کے مناظر کو پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں روتے۔ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہیں کرو گے تب بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ عثمان غنی کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا تھا اتنا روتے تھے اللہ کی قسم کہ آنسوؤں سے یہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے، امام بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ مناظر میں بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سوچو، اپنے آپ کو ان جگہوں میں رکھ کر کے پہچانو کہ میں کون سا مسلمان ہوں، مجھے رونا کیوں نہیں آتا ہے۔ امام اوزاعی ہیں، ان کے گھر کے اندر ایک بڑھیا جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی ہے، روزانہ صاف ستھرا کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ امام اوزاعی کی بیوی سے وہ جھاڑو لگانے والی پوچھتی ہے، اے امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ جہاں پہ نماز پڑھا کرتے امام اوزاعی یہ جگہ بھیگی ہوئی کیوں رہتی ہے؟ کیا کوئی بچہ کر کے پیشاب کر دیتا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے نہیں، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں، رات میں سوتے ہیں نہیں، رات اٹھتے ہیں اور تہجد کے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں اتنا زیادہ جا کر کے رویا کرتے ہیں کہ آنسو سے زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ میرے نیک بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جنت جہنم کا بیان کیا جاتا ہے، تمہارے خوف کے آنسو اتنے گرتے ہیں کہ روتے روتے آنسوؤں سے تر ہو کر کے وہ سجدے میں چلے جایا کرتے ہیں اور سجدے میں بھی زار و قطار رویا کرتے ہیں۔ یہ اسلاف ہیں میرے بھائیوں، دو قطرے۔ اور ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں، اس حدیث کو یہیں رکھیے، ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزتی، میری عزت کی قسم، لا اجمعو، میں دو چیزیں جمع نہیں کرتا ہوں، علی عبدین، میں اپنے بندے پہ دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، دو خوف کو جمع نہیں کر سکتا اور دو امن کو، دو سکون کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں خوف کرے گا، جو دنیا میں ڈرے گا، جو دنیا میں روئے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کو میں رونے نہیں دوں گا، اس بندے کو میں ڈرنے نہیں دوں گا، اس بندے کو میں سکون دے دوں گا۔ جو دنیا میں روئے گا، دنیا میں گڑ گڑائے گا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، اس بندے کو میں عذاب جہنم سے بچا لوں گا۔ یعنی آخرت میں اس بندے کے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان بندوں کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں میدان محشر میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اور جو دنیا میں نہیں ڈرتا وہ چوری کرنے والوں اور بےمانی کرنے والوں، لوٹے اور لوٹنے والوں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والوں اور گندے راستوں میں چلنے والوں اور شرک و بدعت کرنے والوں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا میں، اللہ کہتا میں میدان محشر میں اتنا ڈر پیدا کر دوں گا کہ وہ انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، کاش کہ میں دوبارہ جیوت نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا۔ اتنا ڈر جائے گا، اتنا ڈر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا میں دو خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، دو امن کو، دو سکون کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ڈرے گا اور وہاں بھی ڈرائیں گے، نہیں، جو دنیا میں ڈرے گا وہاں امن کے ساتھ ہوگا، اور جو دنیا میں نہیں ڈرے گا وہاں اتنا ڈرے گا کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں دوڑے گا، لیکن کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو میں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک قطرہ جو اللہ کے لیے نکالتا ہو اور دو قطرہ جو خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہاتا ہو۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور دو نشانیاں،
دو نشانیاں اللہ کو بہت پسند ہے. یہ دو نشانیاں دیکھیں ہمارے پاس ہے. فَأَمَّا الْأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک وہ اثر، وہ نشان جو اللہ کے راستے میں بندہ لڑ کر کے میدان جہاد میں گیا، لڑا، اور لڑنے کی وجہ سے ان کے چہروں میں، اس کے جسم میں، اس کے پیٹھ میں نشان پڑ گئے، خنجر پڑے، تلوار کے نشان، ہاں نیزے کے نشان. یہ نشان اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ہم اور آپ تو جہاد نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیو، ہمارے جسموں کے اندر تو یہ نشان نہیں ہے، یہ نشان نہیں ہے. ذرا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا کل منظر میں نے آپ کو بیان کیا تھا. میدان احد کے اندر اتنے نشانات پڑے، اتنے نشانات. نبی کو بچانے کے لیے اور اسلام کی دفاع کے لیے انہوں نے اپنے جسم کو لا کر کے کھڑا کر دیا، ڈھال بن گئے. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 نشان لگے، 70 تلوار کی، ان کی تلوار سے چھلنی کیا گیا، نیزے ان کے اوپر برسائے گئے، 70 سے زائد نشانات ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے. میرے بھائیوں، ہم ایک نشان برداشت نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اور نبی کے لیے، دین کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے جسموں پہ تلوار کھا رہا ہے، نیزہ کھا رہا ہے اور مار کھا رہا ہے، اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اپنے جسموں کو ہٹا نہیں رہا ہے. کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار نہ لگ جائے، کہیں نیزہ نہ لگ جائے. میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ نشان بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ نشان جس کے پاس ہوگا وہ آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا ہے. اور ایک نشان کون سا؟ وَآثَرٌ فِي فَرِيضَةِ اللَّهِ مِن فَرَائِضِ اللَّهِ. اللہ کے فرائض کو ادا کرتے کرتے نشان پڑ جائے. بہت سے نمازی ایسے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ، ان کے پیشانے پہ نشان پڑ جاتے ہیں. پہلے کے زمانے میں نماز پڑھا کرتا تھا، آج تو قالین ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ مٹی ہی میں سجدہ کیا کرتے تھے اور مٹی ان کے پیشانی پہ پڑ جایا کرتا تھا. اسی کا ذکر ہے میرے بھائیوں. یا آج کے دور میں بہت سے نمازی ایسے نماز پڑھنے کی وجہ سے نشانات لگ جایا کرتے ہیں، نشان ظاہر ہونے لگتے ہیں. یہ سجدے کے نشان ہے میرے بھائیوں. یہ سجدے کے نشانات اور وضو کے نشانات جو ہیں، جو وضو کرنے کی وجہ سے جہاں جہاں آپ وضو کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن یہ نشان اللہ رب العالمین اس دن جب بہت اندھیرا ہو جائے گا، وہاں پہ یہ نشانات چمکیں گے. یہ نشان بھی اللہ کو بہت پسند ہے. رمضانی مسلمانوں، ذرا سوچو اور اپنے آپ کے اوپر کبھی غور کرو، ایک مہینے میں یہ نشان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی وہ تو رہ گئی ہے. اب مجھے معلوم تھا کہ خطبہ جمعہ میں یہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی ہے، لیکن میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے تو اللہ کے خوف سے رونا. میرے بھائیوں، اپنے اندر رونے کا وہ اثر پیدا کیجئے، روئیے. میاں بیوی ہیں، دونوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، امام کائنات کی بیوی رو رہی ہے، سلف صالحین رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں. ان کے مناظر بیان کرتے کرتے گھنٹوں گزر جائیں گے. میرے بھائیوں، تصور کرو، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، صرف ہمیں ہنسنا آتا ہے، ہمیں انجوائے کرنا آتا ہے. جہنم سے بچنا ہے تو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ کے ڈر سے رونا شروع کیجئے، اللہ کے خوف سے روئیے، جہنم کو یاد کر کے روئیے. میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس عذاب علیم کو کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، سلف صالحین رو رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اپنے دلوں کے اندر ایسا دل پیدا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف کی وجہ سے ہمیں بھی رونا آ جائے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے گڑگڑانا آ جائے. شاید کہ اللہ کو زیادہ پسند ہو، شاید کہ ہمارا رونا پسند آ جائے اور ہم عذاب علیم سے بچ جائیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے 2 قطرے اور 2 نشانات کے تعلق سے آج کے خطبے میں نے باتیں رکھی ہے، خوف الہی اور خشیت الہی کے تعلق سے. انشاءاللہ مزید گفتگو رات میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی اللہ، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جمی مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. بار الہ، کہیں ہمارا دل
سخت تو نہیں ہوگی، اللہ ہمارے دل کو اللہ تو نرم کر دے اللہ۔ آئے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ۔ آئے اللہ اس دنیا کی رنگینیوں سے ہمیں بچا۔ آئے اللہ دنیا کے اندر ہمیں حلال کمائی کمانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ آئے اللہ جو مر چکے اللہ، جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے اللہ، ان کے ماں باپ کو اللہ تو عذاب علیم سے بچا لے اللہ، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ آئے اللہ جو بزنس مین اللہ، اس کے بزنسوں کے اندر اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اللہ اسلام کی سمجھ دے دے اللہ، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دے، نوجوانوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر اللہ پیدا کر دے اللہ، آمین۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔